مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ نہیں آیا تو اللہ کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا وہ کمزور ہو رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی آپ کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط جوڑ لو۔ اس تعلق کو جوڑنے کے لیے فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ اگر اس پہ کاربند ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں خود اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ رب کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، کانڈ نہیں لگنے دیتا۔ اپنے نیک بندوں کو شکست نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل، جناب کوئی حاجت ہے تو پیش کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں ہائے ہائے کوئی ہماری طرح ہوتا۔ اللہ دی قسم جبریل نے پیرا ہی ڈہ پاؤنا، میں تین رب بھی مننا جوں جاننا ہے سگی تو بچا۔ او کوئی نکا پیر تے نا، او ساری کائنات دیاں فرشتیاں دا پیر، ساری کائنات دیاں فرشتیاں دا سردار جبریل۔ ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مجھے تیرے لیے کوئی حاجت نہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنا توکل مضبوط ہے اپنے رب کی ذات پہ۔ جب منجنیق حرکت میں آئی، ابراہیم آگ میں جانے لگے، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوری خدا کی خدائی میں تیرا نام لینے والا، تیرے دشمن اس کو آگ میں جھونک رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں آخر تک آزماتا ہوں، جا جبریل جا، آگ کی طرف میرا پیغام لے کے جا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے جبریل آگ کو کہہ دے تیری فطرت جلانا ہے، لیکن آج میرے پیارے خلیل کے لیے میں تمہاری فطرت تبدیل کر رہا ہوں۔ آگ کی فطرت جلانا ہے، جلانا، لیکن آج پیارے خلیل کے لیے میں رب تیری فطرت بدل رہا ہوں۔ آج تم نے جلانا نہیں، ٹھنڈک دینا ہے، ٹھنڈک۔ اور دنیا دی کوئی آگے جی ویکھی ہے جڑی ٹھڈ پڑاوے؟ ابراہیم علیہ السلام واسطے جلائی ہوئی آگ۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن صرف ٹھنڈی نہیں، فرمایا وَسَلَامًا، اے آگ خیال رکھنا اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگ جائے، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا، بَرْدًا وَسَلَامًا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ حضرات محترم جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، لوگوں نے کہا اب تو یہ بالکل راکھ بن جائے گا، لیکن کیا دیکھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ کافروں کو تو آگ نظر آ رہی ہے، لیکن ابراہیم کو باغ نظر آ رہا ہے۔ جس درخت کی لکڑی تھی ابراہیم کو وہ درخت نظر آ رہا ہے۔ امرود کی لکڑی تھی تو امرود نظر آنے لگا، انار کی لکڑی تھی تو انار نظر آنے لگا، شیشم ٹالی کی لکڑی تھی تو ٹالی نظر آنے لگی۔ جس درخت کی لکڑی تھی وہ درخت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آنے لگا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی، ابراہیم بڑے سکون سے اس آگ میں ٹہل رہے ہیں۔ جو اللہ پر توکل کی انتہا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نوازنے کی بھی انتہا کر دیتا ہے۔ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہو رہا، بدبختی یہ ہے۔ علامہ اقبال قلندر لوری نے یہی حقیقت بیان کی تھی۔ اس نے کہا ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا،
اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم مسلمان فلسطین میں کبھی مار نہ کھائے۔ آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو جائے، کشمیر میں ہم نہ مارے جائیں۔ اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو جائے، عراق میں ہم پہ بمباری کبھی نہ کی جائے۔ اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو جائے، جگہ جگہ مسلمان کفر کے شکنجے میں پیسا نہ جائے۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، جو اقبال نے بیان کیا وہ وعدہ رب نے قرآن میں کیا، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ایمان مضبوط ہو گیا، میں رب کا وعدہ ہے ساری بلندیاں اور کامیابیاں میں رب نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ صرف شرط پوری کرنا تمہارا کام ہے۔ ایمان ہمارا وہ ہو جائے جو رب چاہتا ہے۔ کمزوری کہاں ہے ہمارے اندر؟ ہمیں 100 روپے کا نفع نظر آئے تو دین جاتا رہتا ہے۔ ہمیں دین کے مقابلے میں جھوٹی رسموں کا خیال ہے، چاہے مرنا ہو چاہے شادی ہو۔ جن رسموں کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، نہ اخلاقیات سے تعلق ہے، نہ انسانی معاشرت سے تعلق ہے۔ انسانی معاشرت کے بھی کچھ اخلاق ہوتے ہیں نا، اخلاقیات سے جن رسموں کا تعلق نہیں۔ جب وہ رسمیں آ جاتی ہیں، بیٹے کی خوشی کی بات آتی ہے، جھوٹی انا کی بات آتی ہے، دین بھول جاتے ہیں۔ دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں، دین بھول جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو رہا۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا، اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضرت ابراہیم کو کڑا امتحان آیا، اپنی جان کا امتحان دیا، پھر 110 سال عمر ہوگی، اولاد ہی کوئی نہیں۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو رب سے شکوہ کرتا، یا اللہ ساری عمر ہو گئی ہے تیرے دین کی خدمت کرتے کرتے، تیرا نام لینے میں میں تنہا تھا، یا اللہ سب دشمنوں کو تو نے اولاد دے دی ہے۔ جو تیرا پیارا ابراہیم ہے اس کو تو نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ 110 سال عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سارہ، جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ اگر عورتوں میں سے اللہ کسی کو نبی بناتا تو کی ساری خصوصیات حضرت سارہ میں پائی جاتی تھی، خوب سیرت اور خوب صورت۔ لیکن امتحان میں صبر کیا، 80 سال عمر ہو گئی، اور ایک روایت کے مطابق 90 سال عمر ہو گئی۔ حضرت سارہ کی اولاد نہیں۔ مصر سے گزرتے ہوئے مصر کے بادشاہ نے جو کنیز دی، چھوٹی تھی، ابھی نابالغ تھی، چھوٹی بچی تھی، تحفہ دیا حضرت ابراہیم کو۔ جب فلسطین میں پہنچے تو کچھ عرصے بعد وہ جوان ہوئی، تو حضرت سارہ عرض کرتی ہیں جناب آپ نبی ہو، نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، آپ کی اولاد کوئی نہیں، مجھ سے اولاد ہوئی نہیں، میری عمر 90 سال ہو گئی، آپ کی عمر 110 سال ہو گئی، میں اجازت دیتی ہوں اس حاجرہ سے نکاح فرما لو۔ نکاح کیا، رب نے پتر دیا، نام اسماعیل۔ حضرت سارہ نے فرمایا، عورتوں کی جلن ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے، اور وہ دیکھا کہ جو کل کنیز تھی آج بیٹے کی ماں بن کے گھر میں ٹہل رہی ہے، مالکن بن کے، تو فرمایا یہ ایک کمزوری ہوتی ہے، یہ کوئی ان کا گناہ نہیں تھا، یہ عورت کی فطرت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم جیسے سارہ کہتی ہے ویسے کرو۔ سارہ بڑے امتحانوں میں گزری ہے۔ اس موقع پہ بھی میرا ساتھ رب نے فرمایا میری معیت سارہ کو ہے، سارہ کو جیسے سارہ کہتی ہے ویسے کرو۔ یہ دوسرا کڑا امتحان ہے۔ آپ کو 110 سال کی عمر میں رب پتر دے، کتنا پیارا ہوگا۔ اور پھر جنگل بیابان میں جہاں آج مکہ آباد ہے، مکہ کا پہلا فرد جو بنا اس کا نام اسماعیل ہے۔ مکہ کا پہلا گھر جو بنا اس کا نام اسماعیل کا گھر ہے۔ وہ اس وقت جنگل بیابان تھا، وہاں پہ چھوڑ کے ابراہیم جب واپس جانے لگے تو پیچھے سے حضرت ہاجرہ بولتی ہیں
کہ اے میرے سرتاج، نہ دانا نہ پانی نہ کھانا نہ دور دور تک کسی ذی روح کا نشانہ، کوئی شے نہیں، تو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر خود ہی پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اب دیکھو حضرت ہاجرہ آئی تو مصر سے تھی، نبوت کی معیت نے توکل کی دولت کتنی پیدا کر دی۔ خود ہی پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کا جواب کیا تھا؟ عرض کیا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں یقین ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ تو حضرات محترم یہ دوسرا امتحان، اور جب وہ 13 سال کا بچہ ہو گیا، جناب وہ جب ٹائم ختم ہونا تو وہ کھانا وغیرہ ختم کی چیزیں لے آنا، میں سمجھ جاؤں گا کہ کام ہو گیا۔ جتنے تک ختم کی چیزیں نہیں آ رہی میں اپنا مضمون چلاتا ہوں۔ جب وہ بچہ 13 سال کا ہو گیا، 13 سال کا، اللہ نے مضمون قرآن میں بیان کیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، پہلا امتحان نارے نمرود، جان کی بازی لگا دی اللہ کے لیے۔ دوسرا امتحان 110 سال کی عمر تک بے اولاد۔ تیسرا امتحان جب اولاد ہوئی، جنگل بیابان میں چھوڑ آئے، اور جب 13 سال کے ہوئے حضرت اسماعیل، تو سب سے کڑا امتحان، اے ابراہیم اپنے ہاتھوں میں چھری لے کے اپنے اس پیارے تیرے لیے جو ساری کائنات ہے تیرا بیٹا، 110 سال کی عمر میں پتر ہو تو باپ کے لیے ساری کائنات اس بیٹے میں سمٹ آتی ہے، ساری کائنات ہے تیرے لیے تیرا بیٹا۔ آج تیرا رب تیری محبت آزمانے کے لیے اللہ کی محبت میں بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ ایک ایک ٹکے پہ بک جانے والے مسلمان، دیکھ ایمان کیا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے دین چھوڑنے والے مسلمان، حضرت ابراہیم کی آزمائش کو دیکھو، فوراً بولے اپنے بیٹے سے، بیٹا میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، وہ بیٹا بھی بیٹا تھا۔ آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو یاد آوا پنجابی بس 70 سال تو اتے تیری عمر ہوگی، بطری تو نہیں گیا، لیکن نہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اقبال نے کہا پتہ نہیں کس نے سکھایا اسماعیل کو۔ اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں، قرآن نے مضمون بیان کیا، یا ابت فعل، یا ابت فعل ما تو مارو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جو رب نے حکم دیا کر گزریے، میں صبر کروں گا۔ بیٹے نے بھی حوصلہ دکھایا، لیکن ایک شرط ہے، میری کچھ باتیں ہیں وہ مان لیجئے۔ پہلی بات، جب ذبح کرنے لگو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا کہ ذبح کے وقت دیر نہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہوئے مجھے دیر نہ ہو جائے، آپ کی پدری محبت رستے میں ذبح کرتے ہوئے رکاوٹ نہ بن جائے۔ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، باپ کی بیٹے کے ساتھ جو محبت ہے وہ ذبح کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا۔ دوسری شرط، میرے بازو باندھ لینا، ٹانگیں باندھ لینا، ذبح کے وقت جو تڑپتے ہوئے خون کے چھینٹے اڑیں گے، میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاتے ہوئے باپ کی بے ادبی کر جاؤں، کہیں میرے خون کے چھینٹے اڑ کے آپ کے لباس میں نہ پڑ جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرا کرتا لے جانا، میری ماں کو دینا، ان کو کہنا جب میری یاد آئے تو خون آلود کرتا دیکھ کے ان کو صبر آ جائے گا، یاد آ جائے گا کہ بیٹا اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہوا ہے، بیٹا ضائع نہیں گیا، رب کی رضا کے لیے قربان ہوا ہے۔ اور ابا جی میری آخری شرط یہ ہے کہ
کہ چھری چلاتے ہوئے میرا رخ قبلے کی طرف ہو، کہ جاتے ہوئے میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ باپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری کو تیز کیا، تیز کر کے بیٹے کو لٹایا، دائیں ہاتھ میں چھری پکڑی، بائیں ہاتھ میں بیٹے، 13 سالہ بیٹا، ابھی مس پھوٹ رہی ہے، داڑھی مونچھوں کی مس نکل رہی ہے، 13 سالہ بیٹے کی نرم ملائم گردن پر چھری رکھی، چھری کو چلایا، پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹے نے سمجھا آخری وقت تک کلمہ پڑھتا جاؤں، پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لیکن چھری نے اثر نہیں کیا۔ سوچا 110 سال عمر ہے، بلکہ اب تو 13 سالہ اسماعیل ہو گئے، اب تو 123 سال عمر بن گئی، شاید کمزوری کی وجہ سے پورا زور نہیں لگ رہا، دونوں گھٹنے زمین پہ ٹکائے، دونوں گھٹنے زمین پہ ٹکا کے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے بائیں ہاتھ میں بیٹے کی گردن پکڑ کے جتنا زور تھا لگا لیا، لیکن چھری نے اثر نہیں کیا۔ چھری پھینکی پتھر پہ، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چھری کو مخاطب کیا ہے، چھری کیا میرے بیٹے کی گردن پتھر سے بھی سخت ہے؟ پتھر پہ پھینکا، پتھر ٹکڑے ہو گیا، میرے بیٹے کی گردن کیوں نہیں کاٹ رہی؟ چھری، یہ اللہ کا قانون قدرت ہے کہ جب اللہ کا نبی کسی بے جان چیز سے بات کرتا ہے تو رب اس بے جان چیز کو مجبور کر دیتا ہے کہ میرے نبی کی بات کا جواب دو۔ جب ابراہیم نے چھری سے خطاب کیا، اے چھری میرے بیٹے کی گردن پہ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ پتھر تو ٹکڑے کر دیا، بیٹے کی گردن کیوں نہیں کاٹ رہی؟ اللہ نے فرمایا چھری میرا نبی تجھ سے بول رہا ہے، جواب دو۔ چھری کہتی ہے اے ابراہیم خلیل اللہ، ایک بات پوچھنی ہے، آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے، جب نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا تو آپ جلے کیوں نہیں؟ فرمایا وہاں تو اللہ کا آرڈر تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ چھری کہتی ہے وہ تو ایک حکم تھا، میری طرف 70 بار حکم آ چکا ہے کہ میرے پیارے اسماعیل کی گردن کا بال بھی ٹیڑھا نہ ہو۔ حضرات محترم، لیکن چونکہ امتحان تھا، پھر پٹی باندھی، پھر زور لگایا، آسمان کے فرشتے چیخ اٹھے، یا اللہ یہ ابراہیم کے ساتھ اتنا امتحان، یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا جا جبریل جلدی جنت سے دمبا لے کے جا، اسماعیل کو ہٹا، نیچے دمبا رکھ۔ اس ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی، اسماعیل ہٹے، نیچے دمبا، ادھر پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنے میں چھری چلی دمبے پہ، خون نکلا، گرم گرم خون ابراہیم کی انگلیوں سے لگا، سمجھے